من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 81 تا 83 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ارجعوا، لوٹ چلو تم سب کے سب، الی ابیکم، اپنے والد کی طرف، فقولوا، سو تم لوگ کہنا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے بنیامین نے چوری کی تھی، وما شہیدنا، اور ہم حاضر نہ تھے، الا بما علمنا، مگر جتنا ہمیں علم تھا، جتنا ہمیں علم ہے، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں. واسأل القریہ، اور آپ پوچھ لیجئے بستی والوں سے، التی کنا فیہا، کہ جو ہم میں تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور قافلے والے جو ہمارے ساتھ وہاں موجود تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک البتہ ہم سچ بولنے والے ہیں. قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بے شک تمہارے جیوں نے یہ معاملہ بنا لیا ہے، بے شک تمہارے جیوں نے معاملہ بنا لیا ہے. فصبر جمیل، سو صبر ہی اچھا ہے. عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ جل جلالہ، ان یأتینی بہم جمیعا، ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا. بھائیوں نے لاکھ کوشش کی کہ ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر رکھ لیا جائے، لیکن ہمارے اس بھائی کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چوری کر کر ظلم کرے، یا نگرانوں نے کہا کہ جو چوری کرے اور چوری کر کر جس نے ظلم کیا اس کی سزا ہم کسی اور کو کیوں دیں.
ہم اسی کو دیں گے جس نے یہ چوری کی ہے۔ تو انہوں نے بنیامین کو ان کے ساتھ واپس نہیں بھیجا۔ تو ان میں جو بڑا بھائی تھا یہودا یا شمعون یا کوئی اور بھائی، اس نے یہ بات کہی کہ جی میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، کہ والد کو جا کر کیا جواب دوں گا، میں تو اسی جگہ پر رہوں گا یہاں تک کہ والد مجھے خود بلا لے، یہاں تک کہ والد مجھے خود بلا لے، یا اللہ رب العزت میرے بارے میں کچھ بہتر فیصلہ فرما دے۔ تو میں تو نہیں جاؤں گا، کس منہ سے والد صاحب کے سامنے جاؤں گا؟ آخر اللہ کو گواہ بنا کر ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بنیامین کو لے کر آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اس سے آگے ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ بڑے بھائی نے اپنے باقی بھائیوں کو یہ وصیت کی، ایسا کرو تم سب کے سب جاؤ، ارجعوا الی ابیکم، تم سب کے سب اپنے والد کی طرف لوٹ چلو، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف جاؤ، اور جا کر کہنا ابا جان سے فقولوا یا آبانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک، بے شک تیرے بیٹے بنیامین نے سرقا، چوری کی تھی، اس وجہ سے اسے روک لیا گیا۔ ایک پیالہ تھا سونے کا جس پر موتی چڑھے ہوئے تھے، بنیامین نے اسے چرا لیا، اور جو ہمیں اس وقت پتہ نہ چلا، اگر ہمیں پتہ چلتا تو ہمیں اسے کبھی بھی چوری کرنے نہ دیتے، ہم اس کے پاس نہ تھے، اس دوران میں اس نے کہیں اس پیالے کو چرا لیا۔ تو جا کر ابا جان کو یہ سارا واقعہ بیان کرو کہ ہم موجود نہ تھے، اگر موجود ہوتے تو ہم اسے چوری کرنا نہ دیتے، ہم اس سے ذرا آگے پیچھے ہوئے اور اس نے اس پیالے کو چوری کر لیا، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کے جز کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک کہ ہم اس جگہ موجود نہ تھے، اگر ہمیں اس بات کا علم ہوتا تو ہم کہ بنیامین کو اس نے چوری کی ہے، چوری کر رہا ہے، تو ہم کبھی بھی اسے چوری کرنے نہ دیتے، لیکن ہمیں علم نہ تھا، ہمارے غیر علمی میں اس نے یہ کام کیا ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ اگر ہمیں پہلے سے علم ہوتا کہ ہم بنیامین کو لے کر جائیں گے، اور لے کر جانے کے بعد اسے مصر والے روک لیں گے اور اسے ہمارے ساتھ آنے نہ دیں گے، تو ہم کبھی بھی بنیامین کو ساتھ لے کر نہ جاتے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دیکھیں، غیب کا علم اللہ رب العزت کی ذات کو ہے، اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، اللہ کی ذات حاضر ناظر ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دستغیر ہے، وہی دسترست ہے، وہی مقنن قانون ساز ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر نبیوں کے اولادوں کو، اللہ کے ولیوں کو اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ بات نہ کہتے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور پھر فرمایا کہ ابا جان سے جا کر کہنا کہ ابا جان، اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہماری باتوں پر تو یہ قافلے والے جو ہمارے ساتھ گئے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجیے، ہماری کوئی شرارت نہیں ہے، ہم نے کوئی نقصان بنیامین کو پہنچانا نہ چاہا، ہم نے جو وعدہ کیا وعدے کے مطابق اس کو لانے میں بھرپور کوشش کی، ذمہ داری کو نبھایا، لیکن اسے ہمارے ساتھ مصر والوں نے نہیں بھیجا۔ آپ کو یقین نہیں آتا ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، عیر کہتے ہیں ایسے قافلے کو جو غلہ اناج لے کر آنے والا ہو، اسے عیر کہا جاتا ہے۔ عیر ایسا قافلہ جو غلہ اناج وغیرہ لے کر آ رہا ہو اسے عیر کہا جاتا ہے، کہ جس میں ہم لوگ، جو قافلہ ہمارے ساتھ اس سفر میں موجود تھا، آپ کو یقین نہیں آتا، آپ ان قافلے والوں سے پوچھ لیجیے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ابا جان سے کہنے لگے ابا جان ہم سچ بول رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے،
ابھی سارے واقعے سے آپ ذرا اندازہ لگائیے، اگر نبیوں کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام ایک زمانہ تک یوسف علیہ السلام کی جدائیگی میں اتنا غم نہ کرتے۔ انہیں پتہ ہوتا کہ میرے بیٹے کو کنویں میں ڈالا گیا تو بھائیوں کو اسی وقت تنبیہ کرتے، جاؤ نکال کر لاؤ، اگر علم ہوتا۔ پھر کنویں سے نکال کر انہیں قافلے والے لے جا کر مصر میں جا کر فروخت کرتے ہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے زمانے تک غمگین نہ ہوتے، پریشان نہ ہوتے کہ میرا بیٹا تو صحیح سلامت ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ پھر آخر کار اللہ رب العزت نے اسے تخت شاہی پر بٹھا دیا، جیل خانے میں وہ گئے، پھر تخت شاہی پر بیٹھ گئے، اور وہاں یہ سارا معاملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ جانتے ہوتے کہ میرا بیٹا مصر کا وزیر خزانہ بن چکا ہے، تو وہ خوش ہوتے اس بات پر کہ میرے بیٹے کو اللہ رب العزت نے شاہی اعزازات سے نوازا ہے، وہ غمگین نہ ہوتے اگر غیب کا علم ہوتا۔ تو یہ سارا معاملہ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے، جب بنیامین کو بھی روک لیا گیا اور بھائیوں نے جو ہے بہت سارے دلائل دیے اور سچ یقین دہانی کرانے کی بھرپور کوشش کی کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، آپ جو ہے ان قافلے والوں سے پوچھ لیجئے، ہم آپ سے سچ بولنے والے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے جیوں نے اس معاملے کو بنا لیا، کیونکہ پہلے بھی اس طرح کیا تھا اور اب پھر تم ایسا کر رہے ہو، تم نے آپ خود ہی یہ کوئی گڑبڑ کی ہے۔ فصبر جمیل، جو سو صبر ہی اچھا ہے۔ پھر فرمایا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس ان سب کو لے آئے گا، ان سب کو لے آئے گا، کیونکہ کچھ قرائن تو موجود تھے۔ وہ خواب، اس کی خواب جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کو اس کی جھلک موجود تھی، آپ کے علم میں تھا وہ خواب کہ ایک سورج ایک چاند سجدہ کر رہا، 11 ستارے سجدے کر رہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو بیٹے یوسف نے خواب دیکھا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو سنا تو فرمایا بھائیوں کو نہ بتلانا ورنہ حسد کریں گے۔ تو وہ خواب تو آپ کے علم میں تھا، تو اس وجہ سے فرمایا کہ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، جو آج بنیامین بھی جدا ہو گیا، لگتا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب کو جمع کر دے گا۔ تو کچھ امید بھی نظر آئی کہ یہ بنیامین، جس طرح بنیامین اب جدا ہوا تو یوسف بھی جدا ہوا تھا، تو اللہ رب العزت امید ہے کہ یوسف سے بھی ملاقات کرا دے گا اور بنیامین سے بھی ملاقات کرا دے گا اور دونوں زندہ ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کو خواب کے ذریعے کچھ یقین تھا کہ ایسا ہوگا، اس لیے اللہ پاک کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ان سب کو جمع فرما دے گا۔ ان آیات کریمہ سے دیکھیے کیا فرما رہے کہ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ خوب جاننے والے حکمت والے ہیں۔ معلوم کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ بتلانا یہ چاہتے ہیں نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، ان کے پاس تو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ رب العزت انہیں علم دے دیتا ہے۔ نبیوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، اور نبی جو ہے وہ حاضر ناظر نہیں ہوتے، حاضر ناظر ذات اللہ کی ہے، غیب کا علم جاننے والی ذات اللہ کی ہے، دستغیر دسترس اور جو ہے مقنن ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کے علم میں ہوتا کہ یوسف بھی زندہ ہے، بنیامین بھی زندہ ہے۔ ابھی سارے آیات کریمہ کے الفاظ سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام غیب کا علم جاننے والے نہیں تھے، وہ حاضر ناظر نہ تھے۔ تو نبی جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو اللہ جتنا علم دیتا ہے اتنا ہی ان کے پاس ہوتا ہے، اور خود سے کسی نبی کے پاس اپنا علم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہوتی ہے جو اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرماتا ہے، اپنے علم میں سے علم عطا فرماتا ہے، خود سے نبیوں کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو ان آیات کریمہ سے ایک طرف کچھ آخری جملہ جو ہے عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا سے کچھ امید کی کرن بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو نظر آنے لگی، اس لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور ساتھ میں فرمایا کہ غم پہلے بھی پہنچا تھا اب بھی پہنچا ہے، لیکن صبر ہی اچھا ہے، صبر کر لینا ہی اچھا ہے۔ تو غم کسی کو کسی معاملے میں بھی پہنچے، اولاد کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، گھریلو پریشانیوں کی طرف سے، تو ان تمام غموں پر اللہ کے رضا کے لیے صبر کرنا چاہیے اور اللہ
اللہ کی طرف نسبت کرنی چاہیے کہ اللہ ہی کے حکم سے پریشانیاں آئی ہیں، غم آئے ہیں، وہی خوشحالیوں کا مالک ہے، وہی غموں کا مالک ہے، ان سے کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہاں کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جن کی بنا پر انسان پریشانی میں الجھ جاتا ہے، بس اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے، بس اوقات اللہ رب العزت گناہوں کی سے خبردار کرتے کہ تو گناہ اللہ تعالیٰ سے اعمال میں کوتاہی برت رہا ہے، رب سے دوری برت رہا ہے، اور جو ہے اللہ کے نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے تنبیہ فرماتے ہیں کہ شاید تنبیہ کے ذریعے یہ شخص جو ہے لوٹ آئے اور اللہ کے